اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی قیمتی جان کا سودا کیا تھا، جو آپ کی بدترین دشمن تھی، اور جس نے آپ کے چچا کے جسمانی اعضاء کا زیور بنوا کر پہنا تھا۔ حضرت حمزہ کون تھے اور ان کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس عورت کی کایا پلٹ اور اسلام قبول کے بارے میں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مکالمے ہوئے۔ مزید آپ کو غزوات کے بارے میں بھی بتائیں گے، غزوہ احد کے اسباب اور اس کا احوال بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں سنائیں گے۔ وہ حبشی غلام کون تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور پھر اس کا کیا انجام ہوا؟ حضرت حذیفہ بن عتبہ کون تھے اور دار ارقم کیا تھا؟ آج کی ویڈیو ایک بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے۔ بس آپ سے گزارش اتنی سی کہ اس ویڈیو کو بھی آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھیں، آپ تمام دوستوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ علم کے اس سلسلے میں اتنی دلچسپی دکھاتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا، سب بہنوں اور بھائیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوشحال زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، جب اسلام کا نور پھیلنے لگا تو سب سے پہلے اپنے ہی اپنوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے باپ دادا کا مذہب اور بت پرستی چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے خون کے رشتوں اور ان دوست و احباب کے خلاف نفرت، عداوت اور بغض پال لیا تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس لیے باقی دنیا میں مفتوحات حاصل کرنے سے پہلے مسلمانوں کو اپنے ہی قبیلوں کے خلاف جنگیں لڑنا پڑیں، اور ایسی جنگیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی وہ غزوات کہلائے۔ اور ایسے ہی ایک غزوہ میں ہندہ بنت عتبہ نے اپنے عناد اور اپنی دشمنی کی بنیاد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ ان غزوات میں آپ کے شانہ بشانہ لڑنے والوں میں سے ایک بہادر اور جری کا نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حمزہ بن مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضاعی بھائی تھے۔ دونوں نے صوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی اس کا دودھ پیا تھا۔ بعثت کے 6 برس بعد جب ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں حد سے تجاوز کر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے جوش میں اسلام قبول کر لیا۔ بے حد جری اور دلیر تھے۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ کو ہجرت کی، جنگ بدر میں حصہ لیا اور خوب داد شجاعت دی۔ غزوہ احد میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حمزہ نام، ابو یعلی اور ابو عمارہ کنیت، اسد اللہ لقب، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ماں کی طرف سے یہ تعلق تھا کہ ان کی والدہ حالہ بنت وہب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھیں۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: حمزہ بن مطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصے۔ اس نسبتی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ سن میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 برس بڑے تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ سیر و شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی، چنانچہ زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلے میں بسر ہوا۔ دعوت توحید کی صدا ایک عرصے سے مکہ کی گھاٹیوں میں گونج رہی تھی، تاہم حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سپاہی منش کو ان باتوں سے کیا تعلق؟ انہیں صحرا نور دی اور سیر و شکار سے کب فرصت تھی؟ جو شرک و توحید کی حقانیت پر غور کرتے، لیکن خدا نے عجیب طرح سے ان کی رہنمائی کی۔ ایک روز حسب معمول شکار
شکار سے واپس آ رہے تھے، کوہ صفا کے پاس پہنچے تو ایک لونڈی نے کہا، ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا وعظ کر رہے تھے کہ ابو جہل نے نہایت سخت گالیاں دیں اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سننا تھا کہ رگ حمیت میں جوش آیا، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو کھڑے ہو کر ضرور اس سے 2-3 باتیں کر لیتے تھے، لیکن اس وقت جوش انتقام نے مغضوب الغضب کر دیا تھا۔ کسی طرف متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے خانہ کعبہ پہنچ کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی مخزوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کے لیے دوڑے ہوئے آئے اور بولے، حمزہ، شاید تم بھی بددین ہو گئے ہو۔ فرمایا، جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی تو کون سی چیز مجھے اس سے باز رکھ سکتی ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سب حق ہے۔ خدا کی قسم، اب میں اس سے پھر نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے کہا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نے ابھی اس کے بھتیجے کو سخت گالیاں دی ہیں۔ یہ اسلام کا وہ زمانہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے اور مومنین کا حلقہ صرف چند کمزور ناتواں ہستیوں پر محدود تھا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اضافے سے دفعتاً حالت بدل گئی اور کفار مکہ کی مطلق العنان دست درازیوں اور ایذا رسانیوں کا سد باب ہو گیا، کیونکہ ان کی شجاعت اور جان بازی کا تمام مکہ لوہا مانتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آستانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا، لیکن اس شیر خدا نے کہا کہ کچھ مضاحکہ نہیں، آنے دو، اگر مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ غرض وہ اندر داخل ہوئے اور کلمہ توحید ان کی زبان پر تھا اور مسلمان جوش مسرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ مکہ کی مواخات میں حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلامی بھائی قرار پائے۔ ان کو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ غزوات میں تشریف لے جاتے تو انہی کو ہر قسم کی وصیت کر جاتے تھے۔ بعثت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، جہاں ان کو زور بازو اور خدا داد شجاعت کے جوہر دکھانے کا نہایت اچھا موقع ہاتھ آیا۔ چنانچہ پہلا اسلامی پہریرہ انہی کو عنایت ہوا اور 3 آدمیوں کے ساتھ ساحلی علاقے کی طرف روانہ کیے گئے کہ قریشی قافلوں کے سد راہ ہوں۔ غرض وہاں پہنچ کر ابو جہل کے قافلے سے، جس میں 300 سوار تھے، مڈ بھیڑ ہوئی اور طرفین نے جنگ کے لیے صف بندی کی، لیکن مجدی بن عمرو الجہنی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی روک دی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر شکست و خون واپس آئے۔ اسی سال ماہ سفر میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی دفعہ تقریباً 60 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت میں صد راہ ہونے کے لیے ابواہ پر فوج کشی فرمائی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ علم بردار تھے اور تمام فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن قریش کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے جنگ و جدل کا موقع پیش نہ آیا۔ تاہم اس مہم کا سب سے زیادہ نتیجہ خیز اثر یہ تھا کہ بنو خمرہ سے ایک دوستانہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس طرح 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ پیش آیا، اس میں بھی علم برداری کے فرائض حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستار فضل و کمال پر آویزاں
تھا، لیکن اس دفعہ بھی کوئی جنگ واقع نہ ہوئی اور صرف بنی مدلج سے امداد باہمی کا ایک عہد نامہ طے پایا۔ اسی سال بدر کا مشہور معرکہ پیش آیا۔ سفارئی کے بعد عتبہ، شیبہ اور ولید نے کفار کی طرف سے نکل کر مبازرت طلبی کی تو غازیان دین میں سے چند انصاری نوجوان مقابلے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عتبہ نے پکار کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ناجنسوں سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے مقابل والوں کو بھیجو۔ ارشاد ہوا، حمزہ، علی، عبیدہ، اٹھو اور آگے بڑھو۔ حکم کی دیر تھی کہ یہ تینوں نبرد آزما بہادر نیزے ہلاتے ہوئے اپنے حریف کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی حملے میں عتبہ کو واصل جہنم کیا۔ مولا علی علیہ السلام بھی اپنے حریف پر غالب آئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ولید میں دیر تک کشمکش جاری رہی۔ وہ زخمی ہو گئے تو ان دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے اس کو تیغ کر دیا۔ یہ دیکھ کر طعیمہ بن عدے جوش انتقام میں آگے بڑھا، لیکن شیر خدا نے ایک ہی وار میں اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ مشرکین نے طیش میں آ کر عام حلہ کر دیا۔ دوسری طرف سے مجاہدین اسلام بھی اپنے دلاوروں کو نرغے میں دیکھ کر ٹوٹ پڑے۔ نہایت گھمسان کا رن پڑا۔ اسد اللہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستار پر شتر مرغ کی تلغی تھی، اس لیے جس طرف گھس جاتے تھے صاف نظر آتے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور مردانہ وار دو دستی حملوں سے پرے کا پرا صاف کر رہے تھے۔ غرض جب تھوڑی دیر میں غنیم بہت سے قیدی اور مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تو بعض قیدیوں نے پوچھا، یہ کلغی لگائے کون ہے؟ لوگوں نے کہا، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بولے، آج ہم کو سب سے زیادہ نقصان اسی نے پہنچایا۔ بنو قینقاع نام کی اطراف مدینہ میں یہودیوں کی ایک جماعت تھی۔ چونکہ یہ عبداللہ بن ابی سلول کے حلیف تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستانہ معاہدہ طے پا گیا تھا، لیکن غزوہ بدر کی کامیابی نے ان کے دلوں میں رشک و حسد کی آگ بھڑکا دی اور اعلانیہ سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد شکنی کے باعث اسی سال ماہ شوال میں ان پر فوج کشی فرمائی اور بزور اطراف مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس معرکے میں علم برداری کے منصب پر مامور تھے۔ بدر کی شکست فاش نے مشرکین قریش کے تو سن غیرت کے لیے تازیانے کا کام کیا اور جوش انتقام میں ہو کر 3 ہجری میں قریش کا سیلاب عظیم پھر مدینہ کی طرف بڑھا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کے ساتھ نکل کر کوہ احد کے دامن میں اس کو روکا۔ 7 شوال ہفتے کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ کفار کی طرف سے سبا نے بڑھ کر مبازرت طلبی کی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شمشیر خار اشخاف تولتے ہوئے میدان میں آئے اور للکار کر کہا، اے سبا، اے ام انمار مزغہ نجس کے بچے، کیا تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس زور سے حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ اس شیر خدا نے دوبارہ کفر کے ٹڈی دل میں گھس کر کشتوں کے پشتے لگا دیے اور جس طرف جھک پڑے صفیں کی صفیں الٹ دی۔ غرض اس جوش سے لڑے کہ تنہا 30 کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ جنگ بدر میں چن چن کر اکثر صنادید قریش کو تیغ کیا تھا، اس لیے تمام مشرکین قریش سب سے زیادہ ان کے خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم نے ایک غلام کو جس کا نام وحشی تھا اپنے چچا طعیمہ بن عدے کے انتقام پر خاص طور سے تیار کیا تھا اور اس سلے میں آزادی کا لالچ دیا تھا۔ غرض وہ جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان کے پیچھے گھات میں بیٹھا ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً وہ ایک دفعہ قریب سے گزرے تو اس نے
اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا کہ آر پار ہو گیا۔ پھر بھی آپ وحشی کی طرف شیر کی طرح جھپٹے مگر زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑے۔ اس شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی اور مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے ناک کان کاٹ کر زیور بنائے، نیز شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو پوچھا کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا خدا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی جزو کو جہنم میں داخل ہونے نہیں دینا۔ ناظرین، یہ عورت جس نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا یہ ہند بنت عتبہ تھی۔ ہند نام قبیلہ قریش سے تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: ہند بنت عتبہ ابن رابعہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ ہند کا باپ قریش کا سب سے معزز رئیس تھا۔ ہند بنت عتبہ ابن ربیہ ام المومنین رملہ بنت ابو سفیان کی والدہ۔ ان کے دو بھائی ابو حذیفہ ابن عتبہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ ان کے باپ عتبہ بن ربیہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا، جس کے انتقال کی خاطر انہوں نے وحشی بن حرب کے ہاتھوں حمزہ کو شہید کروایا اور اس کے بعد اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی نعش کی بے حرمتی کی۔ غزوہ احد میں حمزہ بن عبد المطلب کا جگر کھانے کی وجہ سے ہند بنت عتبہ ہند جگر خور مشہور ہو گئی۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں موجود اپنے دشمنوں کو آزاد کردہ غلام کا نام دیا اور انہیں معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کی بے حرمتی کرنے کے بعد ان کے اعضاء جسمانی سے بالیاں، ہار، کنگن اور پازے بنا لی اور انہیں حمزہ بن عبد المطلب کے کلیجے کے ہمراہ مکہ لے گئی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بہت رنج ہوا۔ اختتام جنگ کے بعد شہداء اسلام کی تجہیز و تکفین شروع ہوئی۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عم محترم کی لاش پر تشریف لائے۔ چونکہ ہندہ نے ناک کان کاٹ کر نہایت دردناک صورت بنا دی تھی، اس لیے یہ منظر دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا اور مخاطب ہو کر فرمایا تم پر خدا کی رحمت ہے، کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اسی طرح چھوڑ دیتا کہ درند اور پرند کھا جائیں اور تم قیامت میں انہی کے شکم سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم مجھ پر تمہارا انتقام واجب ہے، میں تمہارے عوض 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وحی الہی نے اس ناجائز انتقام کی ممانعت کر دی، اس لیے کفارہ یمین ادا کر کے صبر اختیار فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن تھیں۔ بھائی کی شہادت کا حال سنا تو روتے ہوئے جنازے کے پاس آئی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے نہ دیا اور تسلی و تشفی دے کر واپس فرما دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے صاحبزادہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 چادریں دے گئیں کہ ان سے کفن کا کام لیا جائے، لیکن پہلو میں ایک انصاری کی لاش بھی بے گورو کفن تھی، اس لیے انہوں نے دونوں شہیدان ملت میں ایک چادر تقسیم کر دی۔ اسے ایک چادر سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر برہنہ ہو جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چادر سے چہرہ چھپاؤ اور پاؤں پر گھاس اور پتے ڈال دو۔ غرض سید الشہداء کا جنازہ تیار ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے شہداء احد کے جنازے ان کے پہلو میں رکھے گئے اور آپ نے علیحدہ ہر ایک پر نماز پڑھائی۔ اس طرح تقریباً نمازوں کے بعد غازیان دین نے بسد اندوہ علم اس شیر خدا کو اسی میدان میں سپرد خاک کیا۔ ناظرین، ہند کا پہلے فاقہ بن مغیرہ مخزومی سے نکاح ہوا، لیکن پھر کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا تو ابو سفیان ابن حرب کے عقد میں آئی، جو
قبیلہ امیہ کے مشہور سردار تھے۔ عتبہ، ابو سفیان اور ہند تینوں کو اسلام سے سخت عداوت تھی اور وہ اسلام کی غیر معمولی ترقی کو نہایت رشک سے دیکھتے تھے، حتی الامکان اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ ابو جہل ان سب کا سردار تھا، لیکن جب غزوہ بدر کے معرکے میں جو اسلام و کفر کا پہلا معرکہ تھا، قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ابو جہل اور عتبہ وغیرہ بھی مارے گئے۔ ابو سفیان بن حرب نے جو عتبہ کے داماد تھے اس کی جگہ لی اور ابو جہل کی طرح مکہ میں ان کی قیادت مسلم ہو گئی۔ چنانچہ بدر کے بعد سے جس قدر معرکے پیش آئے، ابو سفیان سب میں پیش تھا۔ غزوہ احد انہی کے جوش انتقام کا نتیجہ تھا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی بیوی ہند بھی آئی تھی، جنہوں نے اپنے باپ کے انتقام میں سنگ دلی اور خون خواری کا ایسا خوفناک منظر پیش کیا کہ جس کے تخیل سے بھی جسم لرز اٹھتا ہے۔ حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے عتبہ کو قتل کیا تھا۔ ہندہ ان کی فکر میں تھی، چنانچہ انہوں نے وحشی کو، جو جبیر بن مطعم کے غلام اور حربہ اندازی میں کمال رکھتے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر آمادہ کیا تھا۔ یہ وحشی کے قبل اسلام کا واقعہ ہے اور یہ اقرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلے میں وہ آزاد کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حمزہ جب ان کے برابر آئے تو وحشی نے حربہ پھینک کر مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے ان پر حملہ کرنا چاہا لیکن لڑ کھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی۔ خاتونانہ نے قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا تھا، ان کے ناک کان کاٹ لیے۔ ہند نے ان پھولوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا، حمزہ کی لاش پر گئی اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی، لیکن گلے سے اتر نہ سکا، اس لیے اگل دینا پڑا۔ ابو سفیان اور ہند کے یہ سب واقعات اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فعل سے جس قدر صدمہ ہوا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے، لیکن ایک اور چیز تھی جو ایسے موقعوں پر بھی جبین رحمت کو شکن آلودہ نہیں ہونے دیتی تھی۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے بیعت لینے بیٹھے تو مستورات میں ہند بھی آئی۔ شریف عورتیں نقاب پہنتی تھیں، ہند بھی نقاب پہن کر آئی، جس سے اس وقت یہ غرض بھی تھی کہ کوئی ان کو پہچاننے نہ پائے۔ بیعت کے وقت انہوں نے نہایت دلیری سے باتیں کی جو کچھ اس طرح سے تھیں۔ ہند کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم سے کن باتوں کا اقرار لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہند نے کہا، یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا؟ بہرحال ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چوری نہ کرنا۔ ہند نے کہا، میں اپنے شوہر کے مال میں سے کبھی کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا تھا، بڑے ہوئے تو جنگ بدر میں آپ نے ان کو مار ڈالا، اب آپ اور وہ باہم سمجھ لیں۔ اس دیدہ دلیری کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند سے درگزر فرمایا۔ ہند کے قلب پر اس کا بہت اثر ہوا اور اس کے دل نے اندر سے گواہی دی کہ آپ سچے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے آپ کے خیمے سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مبغوض خیمہ نہ تھا، لیکن اب آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی محبوب خیمہ میرے نزدیک نہیں۔ ناظرین، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ہند بنت عتبہ نے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب سے روئے زمین پر کسی گھرانے کی ذلت مجھے آپ کے گھرانے کی ذلت سے زیادہ پسند نہ تھی، مگر اب مجھے روئے زمین پر کسی گھرانے کی عزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عزت سے زیادہ پسند نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میرا بھی یہی حال ہے اور اللہ اس میں ابھی اور اضافہ فرمائے گا۔ ہند نے یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہیں،
اگر میں ان کے مال میں سے کچھ چھپا کر اپنے بال بچوں پر خرچ کر دوں تو مجھ پر کچھ گناہ تو نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ دستور کے مطابق ہو۔ ہند مسلمان ہو کر گھر گئی تو اب وہ ہند نہ تھی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ انہوں نے گھر جا کر بت توڑ ڈالا اور کہا کہ ہم تیری طرف سے دھوکے میں تھے۔ یہ ہند بنت عتبہ رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بال واسطہ ساس بھی لگتی تھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کی بیٹی تھیں اور ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں، یعنی ہند قریش کی سردار عورتوں میں سے تھی، صاحب رائے، زرک و ہوش مند، خوددار اور بڑی عقل مند عورت تھی۔ اپنی قوم میں اپنی صنف کے لیے رئیس سمجھی جاتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد اگرچہ اسلام کو اعلانیہ غلبہ حاصل ہو گیا تھا اور اس لیے عورتوں کو غزوات میں شریک ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، تاہم جب عمر کے عہد میں روم اور فارس کی مہم پیش آئی تو بعض مقامات میں اس شدت کا رن پڑا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی تیغ و خنجر کا کام لینا پڑا۔ چنانچہ شام کی لڑائیوں میں جنگ یرموک ایک یادگار جنگ تھی، اس میں ہند اور ان کے شوہر ابو سفیان دونوں نے شرکت کی اور فوج میں رومیوں کے مقابلے کا جوش پیدا کیا۔ ہند نے عمر فاروق کے عہد خلافت میں انتقال کیا۔ اسی دن ابو بکر کے والد ابو قحافہ نے بھی وفات پائی تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ان کی وفات عمر کے زمانے میں نہیں بلکہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی تھی۔ کتاب الامثال سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ اس میں مذکور ہے کہ جب ابو سفیان نے وفات پائی تو کسی نے امیر معاویہ سے کہا کہ مجھ سے ہند کا نکاح کر دو۔ انہوں نے نہایت متانت سے جواب دیا کہ اب ان کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی اولاد میں امیر معاویہ زیادہ مشہور ہیں۔ ہند میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جو ایک عرب عورت کے خصوصی امتیاز میں ہو سکتے ہیں۔ صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے کہ ان میں عزت نفس، غیرت رائے اور تدبیر اور دانش مندی پائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ابو سفیان کی نسبت فیاض تھی۔ ناظرین، وحشی بن حرب وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ جنگ بدر میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جبیر بن مطعم کے چچا طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا، اس لیے جبیر کو اس کے انتقام کی بڑی فکر تھی۔ جب احد کی تیاریاں شروع ہوئیں تو جبیر نے وحشی سے کہا کہ اگر تم چچا کے انتقام میں حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ آزادی کا نام سن کر وہ وحشی فوراً تیار ہو گیا۔ میدان جنگ میں جب صف آرائی ہوئی اور مشرکین کی طرف سے سبعہ نے مبازرت طلب کی تو حضرت حمزہ اس کے مقابلے کو نکلے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ وحشی ایک چٹان کی آڑ میں گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت حمزہ سبعہ کو قتل کر کے ادھر سے گزرے تو اس نے نیزے سے ایسا وار کیا کہ نیزہ ناف کے پار اتر گیا اور حضرت حمزہ اسی جگہ شہید ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چچا کی شہادت کا بڑا قلق تھا، اس لیے وحشی اشتہاری مجرم ہو گیا اور جب مکہ فتح ہو گیا تو اس نے طائف میں پناہ لی۔ جب طائف کا وفد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا تو لوگوں نے وحشی سے کہا کہ تم بھی وفد کے ساتھ چلے جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفراء کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرتے۔ لوگوں کے کہنے سے وحشی ساتھ ہو گیا اور مدینہ پہنچ کر دفعتاً کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی محبوب چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی شہادت کا نہایت شدید اثر ہوا تھا، لیکن وحشی اولاً
سفیر کی حیثیت سے اور پھر مسلمان ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہو سکتا تھا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر نظر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ وحشی سے پوچھا کہ تم ہی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا؟ انہوں نے شرمندہ ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنا ہے وہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ہو سکے تو تم اپنا چہرہ مجھے نہ دکھلاؤ۔ وحشی تعمیل ارشاد میں فوراً ہٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جرم وحشی کے دل پر ایسا زخم تھا جو انہیں چین لینے نہیں دیتا تھا، اور وہ قبول اسلام کے بعد سے برابر اس کی تلافی کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے بہت جلد ان کو اس کا موقع مل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب مشہور مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تو وحشی نے کہا کہ اب وقت ہے کہ میں مسیلمہ کو قتل کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا کفارہ ادا کر دوں۔ چنانچہ وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا وہ لے کر مسیلمہ کے مقابلے میں جانے والی مہم کے ساتھ ہو گیا اور میدان جنگ میں پہنچ کر مسیلمہ کی طاق میں لگے رہے۔ وہ ایک دیوار کے سوراخ کے پار نظر آیا، انہوں نے نیزہ تان کر اس کے سینے پر ایسا وار کیا کہ نیزہ سینے کے پار ہو گیا۔ جو کچھ کمی رہ گئی اس کو ایک انصاری نے بڑھ کر پورا کر دیا۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کی ترویج میں اندرونی اور بیرونی کئی دشمنوں سے لڑنا پڑا، جن میں سے ایک جھوٹی نبوت کا دعوے دار بھی تھا جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ مسیلمہ حقیقی نام مسیلمہ بن حبیب عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کے مدعی کے طور پر سامنے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ معاملہ جیسے تیسے چلتا رہا۔ مسلمہ نے آپ کو مکتوب بھی لکھا اور اپنی نبوت میں شریک کرنے کو کہا، جس سے آپ نے یکسر مسترد کر دیا اور اس کا علمی رد کر کے اسے کذاب ثابت کیا۔ آپ کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جب مسلمان دیگر مرتدین کے خاتمے میں مصروف تھے، اسی دوران مسلمہ اپنی دعوت نبوت عام کرنے میں مصروف رہا اور اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ اس کا 40,000 کا لشکر یمامہ کی وادیوں میں پھیل چکا تھا۔ اس نے باقاعدہ خلافت کی عملداری کو چیلنج کیا اور بغاوت پر اتر آیا اور اپنی نبوت نہ ماننے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، چنانچہ اس کی سرکوبی ناگزیر ہو گئی تھی۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق نے مسیلمہ کے مقابلے کے لیے عکرمہ بن ابی جہل کو یمامہ کی طرف روانہ کیا اور عکرمہ کی مدد کے لیے شرجیل کو بھی روانہ کیا۔ شرجیل کے پہنچنے سے قبل ہی عکرمہ نے لڑائی کا آغاز کر دیا، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ اس عرصے میں شرجیل بھی مدد کو آ پہنچے، لیکن دشمن کی قوت بہت بڑھ چکی تھی۔ مسلمہ کی نبوت کی تائید بنی حنیفہ نے بھی کی۔ اس وقت ان کا بہت زور تھا۔ شرجیل نے بھی پہنچتے ہی دشمن سے مقابلہ شروع کر دیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس عرصے میں حضرت خالد بن ولید دیگر مرتدین سے نمٹ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں عکرمہ اور شرجیل کی مدد کے لیے یمامہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسیلمہ بھی خالد کی روانگی کی اطلاع سن کر مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہوا اور یمامہ سے باہر صف آرائی کر دی۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 13,000 تھی۔ فریقین میں نہایت سخت مقابلہ ہوا۔ پہلا مقابلہ بنو حنیفہ سے ہوا۔ اسلامی لشکر نے اس دلیری سے مقابلہ کیا کہ بنو حنیفہ بدحواس ہو کر بھاگ نکلے اور مسیلمہ کے باقی آدمی ایک ایک کر کے خالد بن ولید کی فوجوں کا نشانہ بنتے رہے۔ جب مسیلمہ نے لڑائی کی یہ صورتحال
حال دیکھی تو وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ جان بجا کر بھاگ نکلا اور میدان جنگ سے کچھ دور ایک باغ میں پناہ لی، لیکن مسلمانوں کو تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنا تھا، اس لیے خالد بن ولید نے باغ کا محاصرہ کر لیا۔ باغ کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ اس کو کوئی بھی پار نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت ایک صحابی حضرت زید بن قیس نے حضرت خالد بن ولید کو فرمایا کہ میں یہ دیوار پار کر کے تمہارے لیے دروازے کو کھول دوں گا گر تم میرے لیے ایک اونچی سیڑھی بنا دو۔ حضرت خالد بن ولید راضی ہو گئے۔ اگلے دن حضرت زید بن قیس سیڑھی کے ساتھ باغ میں اتر گئے۔ تب مسلمہ قذاب نے اپنے فوجوں کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ تب اس کے فوجوں نے حضرت زید بن قیس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ لڑائی میں حضرت زید بن قیس کا کندھا کٹ گیا، پھر بھی انہوں نے دروازے کو کھول دیا۔ ادھر مسلمان صف بندی کر چکے تھے، مسلمان اندر داخل ہونا شروع ہو گئے اور ایک دفعہ پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اچانک حضرت خالد بن ولید نیزہ لے کر مسلمہ کو پکارنے لگے، یا عدو اللہ، اور مسلمہ پر پھینک دیا، مگر اس کے محافظوں نے ڈھال بن کر اس کو بچا لیا۔ اس وقت اس کے محافظ غیر حتمی طور پر اسے چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر اسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی بن حرب جو مسلمان ہو چکے تھے، اس نے ایسا نیزہ مارا کہ مسلمہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا کفارہ ادا کیا۔ اس کے لشکر کے نصف آدمی مارے گئے۔ تقریباً یمامہ کے ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد خالد بن ولید نے اہل یمامہ سے صلح کر لی۔ یہ جنگ یمامہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مسلمہ اور دیگر مدعیان نبوت کے خاتمے سے اسلامی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا خطرے کا خاتمہ ہو گیا، جس میں اہم کردار حضرت ابو بکر کی دینی اور سیاسی بصیرت کا تھا۔ اسلام کو انتشار سے بچانے کے لیے یہ آپ کا نہایت اہم کارنامہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے یہ جہادی واقعات سبق دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے دین اور پیغام کی ان کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام نے کتنی کاوشوں سے حفاظت کر کے اگلی نسلوں تک پہنچایا اور دنیا اور آخرت میں اپنے لیے سرمایہ بنایا۔ ناظرین، ہندہ بنت عتبہ کے ایک بھائی کا نام ابو حذیفہ بن عتبہ بھی تھا جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے۔ ابو حذیفہ غزوہ بدر میں شریک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ابو حذیفہ کنیت ہے۔ آپ نے دار ارقم میں اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ ان کا قد بلند و بالا، چہرہ خوبصورت، آنکھیں خوبصورت اور سامنے کی طرف ایک دانت زیادہ تھا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد شادیاں کی۔ بیویوں کے نام سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ، آمنہ بنت عمرو، ثبیتہ بنت یعار انصاریہ ہیں، اور ان کے بیٹے محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حبش میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت میں پیش تھے۔ طرفداران امیر معاویہ کے ہاتھ سے مصر میں مقتول ہوئے۔ عاصم بن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آمنہ بنت عمرو رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے۔ چونکہ یہ دونوں لا ولد فوت ہوئے، اس لیے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ اور نسل منقطع ہو گیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اخلاقی بلندی کے لحاظ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صف میں نہایت ممتاز نظر آتے ہیں۔ حق پسندی، جفاکشی، جوش اور ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ غلاموں کے ساتھ نہایت شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی حضرت ثبیتہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے۔ انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنا متبنہ بنا لیا۔ چنانچہ وہ عموماً سالم بن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ ابو حذیفہ کے
والد عتبہ رؤسائے قریش میں سے تھے، جنہوں نے اسلام کی مخالفت میں اپنی پوری طاقت صرف کر دی تھی، لیکن خود عتبہ کے لخت جگر ابو حذیفہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین حبش کی دونوں ہجرتوں میں شریک تھے۔ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا بھی رفیق سفر تھیں۔ چنانچہ محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حبش ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ حبش سے مکہ واپس آئے، یہاں ہجرت کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اس بنا پر اپنے غلام سالم کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے اور عباد بن بشر کے مہمان ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میں باہم مواخات کرا دی تھی۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہم مشہور معرکوں میں جوش و پامردی کے ساتھ سرگرم کارزار تھے۔ خصوصاً غزوہ بدر میں کیسا عبرت انگیز منظر تھا، جبکہ ایک طرف سے ان کے والد اور دوسری طرف سے یہ جوہر شجاعت دکھا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کو مقابلے کے لیے للکارا۔ ان کا والد مقتول ہوا تو ابو حذیفہ کا چہرہ نہایت اداس دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو حذیفہ شاید تم کو اپنے باپ کا کچھ افسوس ہے؟ عرض کیا کہ خدا کی قسم نہیں، مجھے اس کے مقتول ہونے کا صدمہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ایک ذی عقل پختہ کار اور صاحب رائے شخص تھا، اس بنا پر امید تھی کہ وہ دولت ایمان سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت کفر پر اس کے مرنے کا یقین دلا دیا تو مجھے اپنے غلط توقع پر افسوس ہوا۔ ناظرین، منکر اور مشرک کے گھر پر پیدا ہونے والے یہ ہیرا صفت صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں شریک ہوئے اور اسی جنگ میں بعمر 53 سال شہادت پائی۔ ناظرین، آج آپ کو دار ارقم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کیا تھا اور اس کی مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت ہے۔ دار ارقم مکہ مکرمہ میں کوہ صفا کے قریب ایک گھر تھا جہاں مسلمان ابتدائے اسلام میں چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ دار ارقم کو پہلا اسلامی مدرسہ یا پہلی مسلم جامعہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ گھر ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا تھا، جو مشرکین کی نگاہوں اور مجلسوں سے الگ تھلگ تھا۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نبوی سے اپنی دعوت اور مسلمانوں کی اجتماعی دعوت کا مرکز بنایا تھا۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال تک مسلمان جو کم تعداد میں تھے چھپ کر گھاٹیوں میں نماز ادا کرتے تھے۔ ایک دفعہ قریش نے انہیں دیکھ لیا تو نوبت گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی، جس کے نتیجے میں سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ نکلا۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کی خاطر بہایا گیا۔ ایسے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے طے یہ پایا کہ عام صحابہ اپنا اسلام، عبادت اور تبلیغ چھپ کر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام خود تو اعلانیہ کرتے تھے، لیکن صحابہ کے ساتھ مصلحت کی خاطر چھپ کر جمع ہوتے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ قریش کو علم نہ تھا کہ ارقم بن ابی الارقم مسلمان ہو چکے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی عمر 16 سال سے کم تھی۔ قریش کو امید نہ تھی کہ اس نوجوان کے گھر مسلمان جمع ہو سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار ارقم ہی میں بیٹھ کر دعا فرمائی کہ اے اللہ، تمہیں عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل میں سے جو زیادہ پسند ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت بخش۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ اگلے ہی روز یعنی جمعرات کو عمر بن خطاب نے گلے میں تلوار لٹکا کر دار ارقم کا رخ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 40 کے قریب صحابہ یہاں
यहाँ जमा थे। उमर का इरादा सबको कत्ल करने का था। किस्मत ने पलटा खाया। अब वो मुसलमान होने के इरादे से निकले, दार अरकम पहुंच गए। हजरत उमर मुशर्रफ इस्लाम हुए तो यहाँ मौजूद मुसलमान बाहर निकले, नारे तकबीर बुलंद किया और बिला झझक खुल्लम खुल्ला बैतुल्लाह का तवाफ किया। दार अरकम को दार इस्लाम कहा जाने लगा। अरकम ने अपनी जिंदगी ही में अपना घर बेटे उस्मान को तोहफे में दे दिया और ताकीद की कि उसे ना बेचना। इब्ने साद कहते हैं कि मैंने खुद दार अरकम में तोहफे की ये तस्वीर देखी है। इसमें तहरीर था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो घर या क़ताए राज़ी जो सफ़ा में है, इसके बारे में अरकम का फैसला है कि हरम के पास होने और इब्तिदाए अहद नबुवत में इसके घरम के अहम होने की वजह से इसे हुर्मत दी जाए, बेचा जाए ना विरासत में मुंतकिल किया जाए। तहरीर पर 2 अशखास हशाम बिन आस और उसके आज़ाद करदा गुलाम की गवाही सब्त थी। चुनाचे घर उसी हालत में कायम रहा। उसमें एक कुब्बा या मस्जिद भी था। अरकम की औलाद उसमें रहती थी या उसे किराए पर उठाती रही, लेकिन जब उनके पोतों के यहाँ आया तो उन्होंने दूसरे अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर के आगे फरोख्त कर दिया। अरकम के पोते इमरान बिन उस्मान बयान करते हैं कि मुझे वो दिन याद है जब अबू जाफर के दिल में दारे अरकम हथियाने का ख्याल आया। अयाम हज में वो सफा और मरवा के दरमियान सई कर रहा था। हम घर की छत पर नसब खैमे में बैठे हुए थे। हमारे नीचे इतने करीब से गुजरा कि मैं चाहता तो उसकी टोपी उतार लेता। मरवा से उतरते और कोहे सफा पर चढ़ते हुए वो हमें देखता रहा। कुछ अरसे के बाद हसन बिन अली के पड़पोते मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने मंसूर के खिलाफ बगावत की तो उसने उन्हें कत्ल कर दिया। अरकम के दूसरे पोते अब्दुल्लाह बिन उस्मान मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के साथी थे, लेकिन बगावत में हिस्सा ना लिया था। इसके बावजूद अबू जाफर ने उन्हें बेड़ियों में जकड़ने का हुक्म दिया। फिर कूफा से एक शख्स शुहाब बिन अब्दुर्रब उनके पास आया और कहा कि अगर तुम दारे अरकम बेच दो तो मैं तुम्हें बेड़ियों से छुड़वा सकता हूँ। अब्दुल्लाह की उम्र 80 बरस से तजावुज कर चुकी थी और वो कैदो बंद से आजिज आए हुए थे। फिर भी उन्होंने कहा कि ये घर सदका किया हुआ है, मेरा इसमें सिर्फ एक हिस्सा है, बकिया में मेरे बहन भाई शरीक हैं। शुहाब ने कहा कि आप अपना हिस्सा दे दें तो हम आपको छोड़ देते हैं। नाचार होकर वो 17,000 दीनार लेकर घर से दस्तबरदार हो गए। उनके भाई बहनों को बड़ी रकूम मिली तो वो भी अपने हिस्से फरोख्त करके चलते बने। इस तरह दारे अरकम अबू जाफर मंसूर के हाथ आ गया। मंसूर के बाद उसका बेटा मेहदी खलीफा बना तो उसने अपनी बीवी और बांदी मूसा और हारून रशीद की वालिदा खेजरान को तोहफे में दे दिया था, जिसने उसकी तामीर नौ की और बैतुल खेजरान कहलाने लगा। मेहदी का पोता जाफर बिन मूसा खलीफा बना तो दारे अरकम उसके पास आ गया। उसमें मिस्र के शतवी और यमन के अदनी भी रहते थे। आखिरकार उसे मूसा बिन जाफर की औलाद में से गुस्सान बिन इबाद ने खरीद लिया। शाह अब्दुल अजीज के दौरे हुकूमत में हरम की पहली सऊदी तौसी हुई तो मुसई यानी सफा और मरवाह के दरमियान सई करने का रास्ता उस पर छत डालकर दारे अरकम को उसमें शामिल कर लिया गया। दारे अरकम बज़ाहिर दुनिया में मौजूद नहीं रहा, ताहम उसकी याद जिंदा और तारीख ताबिंदा है। दारे अरकम दरअसल हजरत अरकम बिन अबुल रकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत पर इस्लाम कबूल किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ना लिखना जानते थे, लिहाजा आपको कातिबे वही का दर्जा भी मिला। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल साबिकून अल अव्वलून में से हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर को दरसो तदरीस के लिए वक़्फ़ कर दिया था और यूं इस्लाम का पहला मदरसा मुअर्रिज़
وجود میں آیا اور اس مقام ہدایت کو مرکز دار ارقم کے نام سے شہرت ملی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مکۃ المکرمہ میں کوہ صفا پر واقع تھا۔ دار ارقم سے دین اسلام کی تدریس کی وجہ تسمیہ یہ اہم واقعہ بنا، بعد ازاں اس کو تبلیغ اور رشد و ہدایت کا مرکز بنایا گیا۔ روایات میں مذکور ہے کہ ایک بار مسلمان مکہ شریف کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کے ایک گروہ نے انہیں دیکھ لیا اور لڑنے وہاں پہنچ گیا۔ پھر بات بڑھتے بڑھتے لڑائی تک پہنچ گئی۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو اونٹ کی ہڈی کھینچ ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے لیے بہایا گیا۔ اس سے مسلمانوں کا دائرہ حیات تنگ کر دیا گیا، لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں پناہ گزین ہو گئے تاکہ مسلمان پورے انہماک سے عبادت کر سکیں۔ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے اسلام میں ہی اس مکان یعنی دار ارقم میں رہتے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور بہت سے لوگوں نے یہاں اسلام قبول کیا۔ ایک روایت کے مطابق نعمت ہدایت پانے والوں میں ارقم کا 7واں نمبر تھا۔ بیت اللہ سے صفا اور مروہ والی طرف فرسٹ فلور باب نمبر 17 سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے باہر نکلیں تو سیڑھیوں کے ساتھ گیٹ نمبر 16 ہے جس پر آج بھی باب دار الارقم لکھا ہے۔ جب سرداران قریش توحید کی دعوت کو کچلنے کے درپے ہوئے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنتی کے چند اولین نفوس کی معیت میں اسلام کی اشاعت و ترویج کا فریضہ دار الارقم میں ادا کیا۔ یہ گھر سیدنا حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اسی وجہ سے دار ارقم کہلاتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے السابقون الاولون میں شامل تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنا گھر پیش کیا جس کو قبول کر لیا گیا۔ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنی مخزوم سے تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور والد عبد المناف بن اسعد مخزومی تھے، جبکہ والدہ کا نام امیمہ بنت حارث تھا جو قبیلہ خزاعہ سے تھیں۔ آپ نیک اور سلیم الطبع تھے، چونکہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اس لیے آپ کو کاتب وحی کا رتبہ ملا۔ آپ کے ایمان لانے کی مختلف روایات ہیں، مگر یہ بات سقہ ہے کہ آپ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ انہیں اسلام کے ابتدائی زمانے میں قبول اسلام کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معرفت مسلمان ہوئے، جبکہ ابن کثیر کی روایت کے مطابق آپ نے جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ ابن سعد نے انہیں 7واں مسلمان قرار دیا ہے، جبکہ ابن حجر کے مطابق آپ 10 افراد کے بعد اسلام لائے۔ اسی طرح ابن اثیر نے انہیں 12واں مسلمان بتایا ہے۔ بعد سیرت نگاروں کے مطابق آپ نے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہجرت مدینہ بھی کی، جہاں پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا بھائی چارہ انصاری صحابی جناب ابو طلحہ زید بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا۔ آپ نے سوائے بدر اور احد کے تمام غزوات میں شرکت کی۔ عہد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم میں آپ کی سرگرمیوں پر سیرت نگار خاموش ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 85 سال کی طویل عمر پائی اور آپ کا وصال 53 ہجری یا 55 ہجری میں ہوا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ آپ کی کثیر اولاد میں عبداللہ اور عثمان مشہور ہوئے۔
ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی کہ نہیں۔ اگر مکمل ویڈیو دیکھی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہ لکھ لیں کہ ہاں، ہم نے مکمل ویڈیو دیکھی ہے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات آنے والی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے خدا پاک آپ کا اور ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔